تصور کریں ایسے عدالتی اور قانونی نظام کا جہاں ایک ہی کتاب یا ضابطہ یہ بھی طے کر رہا ہو کہ کسی بڑی تجارتی کمپنی کا دیوالیہ پن یعنی بینکرپسی قانونی طور پر درست ہے یا نہیں، اور وہی ضابطہ یہ بھی پرکھ رہا ہو کہ میدان جنگ میں ایک سپاہی کا رویہ اخلاقی تھا یا نہیں۔ بالکل، اور آج کے جدید دور میں اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں کو بالکل الگ الگ خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں، ہے نا، کارپوریٹ لاء بالکل الگ ہے، خاندانی قانون الگ ہے، اور جنگی جرائم کے قوانین تو بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم جس قانونی ڈھانچے کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ آج ہم فقہ یعنی اسلامک جورسپروڈنس کے تصور کو کھنگالیں گے۔ جی، اور یہ کوئی عام قانونی مطالعہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کس طرح ایک نظام قانون انسان کی اندرونی پاکیزگی سے لے کر ریاست کے معاشی معاہدوں تک کو ایک ہی دھاگے میں پروتا ہے۔ صحیح، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شروعات ہی دراصل اس پورے موضوع کی جان ہے، کیونکہ جب بھی ہم قانون کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سیدھا عدالتوں، پولیس اور کچھ انتہائی خشک قسم کی قانونی دفعات کا خاکہ بنتا ہے۔ ہاں، جدید دور میں قانون کا تصور کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کا کام صرف یہ بتانا ہے کہ معاشرے میں کیا نہیں کرنا، یعنی ایک سرخ لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی شخص اس لکیر کو پار کرے گا تو ریاست اسے سزا دے گی۔ 100%۔ لیکن جو نوٹس اور تحقیق آج ہمارے سامنے ہے وہ فقہ کو اس میکینیکل یا مشینی انداز سے بالکل مختلف زاویے سے پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ محض ایک ڈنڈے کا زور نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات، حقوق اور روحانی جزا و سزا کا ایک انتہائی مربوط خاکہ ہے۔ تو آئیے پھر اس کی تہوں میں اترتے ہیں۔ کسی بھی قانون کے دائرہ کار کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی بنیادی روح کیا ہے۔ اگر ہم بالکل ابتدا سے شروع کریں تو تکنیکی اعتبار سے اس فقہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کی لغوی بنیادوں کو دیکھیں تو ماہرین بتاتے ہیں کہ فقہ سے مراد اسلامی فقہ ہے، یعنی یہ ان بنیادی اور طریقہ کار کے قوانین کا مجموعہ ہے جو فقہا نے مرتب کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ عام قانون سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، روایتی قانونی اصطلاحات کے بجائے اگر میں اسے سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو فقہ میں وہ اصول شامل ہیں جو نہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے یا جرم کیا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ عملی زندگی میں اس حق کو ثابت کیسے کرنا ہے، اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول کہیں ہوا سے نہیں آئے، بلکہ یہ براہ راست قرآن و سنت جیسے بنیادی ماخذ سے لیے گئے ہیں یا پھر سخت تشریحی اصولوں کے تحت اخذ کیے گئے ہیں۔ اور یہیں پر آ کر میرا مطلب ہے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ تحقیق میں امام ابو حنیفہ کے ایک بہت ہی جامع تعریف سامنے آتی ہے۔ جی، وہ تعریف تو اس پورے نظام کا نچوڑ ہے۔ بالکل، انہوں نے فرمایا تھا کہ فقہ یہ جاننے کا نام ہے کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ۔ یہ بنی نوع انسان کے فرائض اور حقوق اور نیکیوں اور برائیوں کا علم ہے۔ اب ذرا اس تعریف کی گہرائی پر غور کریں۔ اس میں کہیں بھی روایتی عدالتوں یا قید خانوں کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اور یہی اس تعریف کی خوبصورتی ہے۔ امام ابو حنیفہ قانون کو خالص انسانی بھلائی اور روحانیت کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ فقہ کا اصل مقصد روحانی جزا و سزا کا علم حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ صرف مجرموں کو پکڑنے کا نظام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس کا مقصد ایک انسان کو باشعور اور بہتر انسان بنانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ کون سا عمل اس کی روح کو فائدہ پہنچائے گا اور کون سا عمل اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس تصور کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو کیا ہم فقہ کو انسانی زندگی کے ایک یوزر مینول سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ واہ، یوزر مینول، یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ ہاں، مطلب جیسے جب کوئی انسان ایک پیچیدہ مشین خریدتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ اسے کس درجہ حرارت پر رکھنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ فقہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا، جس میں نہ صرف ہدایات ہیں بلکہ یہ بھی واضح ہے کہ کن کاموں پر روحانی انعام ملے گا اور کن پر سزا۔ میں اس مثال سے 100% اتفاق کرتی ہوں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا یہ یوزر مینول صرف آخرت کی کامیابی تک محدود ہے یا اس کا تعلق انسان کی موجودہ مادی دنیا کے نفع نقصان سے بھی ہے؟
دیکھیں، یہ سوال دراصل فقہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام میں روح اور دنیاوی زندگی کو الگ الگ خانوں میں بند نہیں کیا گیا، یہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی دنیاوی معاملات بھی اسی کا حصہ ہیں؟ جی بالکل، فقہ کا تعلق یقینی طور پر دنیاوی فائدے اور نقصان سے بھی اتنا ہی ہے جتنا روحانیت سے۔ ذرا سوچئے، جب انسان اس یوزر مینول کے اصولوں پر چلتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے میں امن قائم ہوتا ہوگا۔ بالکل، عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، معاشی استحکام آتا ہے، یہ سب خالصتاً دنیاوی فوائد ہیں۔ لیکن فقہ کا کمال یہ ہے کہ انہی دنیاوی اعمال کو جب درست نیت سے کیا جائے تو ان کے ساتھ روحانی جزا بھی جڑ جاتی ہے، یعنی ایک ایمانداری سے کیا گیا کاروبار ہی روحانی کامیابی بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فقہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اسے زندگی کے مختلف حصوں کو منظم بھی کرنا ہوگا۔ اگر یہ فرائض اور حقوق جاننے کا علم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حقوق شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ قدرتی طور پہ یہ درجہ بندی انسان اور اس کے خالق کے درمیان تعلق سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہی نقطہ ہمیں فقہ کے دائرہ کار کے پہلے بڑے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جسے عبادات یا حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ بالکل درست۔ جب ہم فقہ کی وسعت کا جائزہ لیتے ہیں تو پہلی بڑی شاخ عبادات ہی ہے۔ اس حصے میں وہ تمام اصول شامل ہیں جو براہ راست اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، جس میں رسمی پاکیزگی یا طہارت کے اصول شامل ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، کہ انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر کیسے پاک رہنا ہے۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جنگ، جسے عربی میں قتال کہا جاتا ہے، ان سب کے طریقے اس میں موجود ہیں۔ ایک منٹ، ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سے رک کر اس فہرست پر کچھ سوالات اٹھانا چاہوں گا۔ نماز اور روزہ جیسی خالص روحانی عبادات تو بالکل سمجھ میں آتی ہیں، صحیح، لیکن اس فہرست میں زکوٰۃ، جو کہ ایک مالیاتی عمل ہے، اور خاص طور پر قتال یعنی جنگ کی موجودگی مجھے بہت حیران کر رہی ہے۔ جنگ کو عبادت کے ساتھ ملانا، یہ تو سننے میں بہت خطرناک لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر یہ واقعی چونکا دینے والی بات لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ریاستی جنگ کو مذہبی تقدس مل جائے گا؟ جنگ اور معاشی امور کو اللہ کے حقوق کے زمرے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ حیرانی فطری ہے، خاص طور پر جدید ذہن ایسے ہی سوچتا ہے۔ لیکن دراصل ان دونوں چیزوں کو عبادت کے زمرے میں رکھنے سے انہیں کھلی چھوٹ نہیں ملتی، بلکہ الٹا ان پر انتہائی سخت پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلے زکوٰۃ کی مثال لیتے ہیں۔ جدید دور کی سوچ یہ ہے کہ ٹیکس دینا ریاست کا حق ہے اور ایک قانونی مجبوری ہے۔ بالکل، اور لوگ اکثر قانونی خامیاں ڈھونڈ کر ٹیکس بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ 100%۔ لیکن فقہ کی ذہنیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ جب زکوٰۃ کو عبادت میں شامل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب کی مدد کرنا محض حکومتی ٹیکس نہیں رہا، بلکہ یہ خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بن گیا۔ اب کوئی شخص ریاست کی نظروں سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن خدا کی نظر سے نہیں۔ زبردست، یعنی یہ انسان کے اندر کے پولیس مین کو جگانے والی بات ہے۔ قانون کو انسان کے ضمیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جہاں تک قتال یا جنگ کا تعلق ہے تو اسے عبادت میں شامل کرنے کا مقصد اس سے من مانی یا ریاستی توسیع پسندی سے روکنا ہے۔ مطلب زمین پر قبضے اور وسائل لوٹنے سے؟ جی۔ جنگ جب محض ریاستی پالیسی ہوتی ہے تو اس میں لالچ اور ذاتی انتقام شامل ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ایک عبادت قرار پاتی ہے تو اس پر انتہائی سخت اخلاقی اور الہی اصول لاگو ہو جاتے ہیں۔ ایک عبادت میں آپ زیادتی تو نہیں کر سکتے نا؟ یہ بات تو ہے۔ اسی لیے فقہ کہتی ہے کہ جنگ میں بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلیں تباہ نہیں کرنی، درخت نہیں کاٹنے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ عمل خدا کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی وضاحت ہے۔ یعنی جنگ کو عبادت کہہ کر اسے مقدس خون خرابہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک انتہائی منظم دفاعی عمل بنا دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ اسلامی قانون کی اس انوکھی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ریاست کے متشدد عمل کو بھی اخلاقی زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے۔ خیر، خالق کے ساتھ اس تعلق کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان معاشرے میں دوسرے انسانوں سے معاملات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فقہ کا وہ کون سا حصہ ہے جو منڈیوں اور گھروں کے نظام کو چلاتا ہے؟ ہائی وسیع دائرے کو فقہ کی اصطلاح میں معاملات کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی روزمرہ کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ معاملات یعنی آپس کے لین دین؟ جی، اس میں وہ تمام
دیوانی یا سول لین دین، خاندانی قوانین اور معاشرتی معاہدات شامل ہیں جن کا سامنا انسان کو قدم قدم پر ہوتا ہے۔ جو تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو اس کی فہرست واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ اس میں جائیداد کی خرید و فروخت، کاروبار، قرضوں کی ضمانت اور یہاں تک کہ دیوالیاں پن بھی شامل ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ شفا، شادی، طلاق، تحائف، وصیتیں، وراثت اور سرپرستی کے قانون بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ باہمی حقوق اور فرائض کا ایک مکمل نظام ہے۔ اس کی وسعت پر غور کریں تو یہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد وراثت کی تقسیم تک ہر چیز پر محیط ہے۔ جی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں انسانی تعلقات کو لاوارث نہیں چھوڑا گیا۔ معاشرے میں فساد اسی وقت پھیلتا ہے جب باہمی لین دین کے اصول واضح نہ ہوں۔ صحیح، اور یہاں میں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ پیش کرنا چاہوں گا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس ایک ہی فہرست میں خاندانی شادی کا قانون بھی شامل ہے اور دیوالیہ پن کے انتہائی پیچیدہ معاشی قوانین بھی۔ یہ کیسا انوکھا ملاپ ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ مطلب ہم تو عام طور پر سوچتے ہیں کہ کاروبار کے اصول بالکل مختلف ہوتے ہیں اور خاندانی رشتوں کے اصول بالکل مختلف۔ جدید مغربی قانون میں تو شادی کو ایک خالص جذباتی ملاپ سمجھا جاتا ہے۔ کیا فقہ شادی اور کاروباری معاہدے کو ایک ہی پیمانے پر پرکھتی ہے؟ یہیں پر اسلامی جوریسپروڈنس کا ایک بہت ہی انقلابی پہلو نظر آتا ہے۔ جب فقہ شادی اور کاروباری لین دین دونوں کو معاملات میں رکھتی ہے تو وہ دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ یہ دونوں دراصل معاہدات یعنی کانٹریکٹس ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی بے حسی کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ حقوق کے تحفظ کی سب سے شاندار ضمانت ہے۔ جیسے آپ کاروبار میں دھوکہ نہیں دے سکتے، پیشگی شرائط طے کرنا ضروری ہوتا ہے اور فریقین کی رضامندی لازم ہوتی ہے۔ بالکل، ویسے ہی شادی بھی دو آزاد قانونی شخصیات کے درمیان ایک سنجیدہ معاہدہ ہے۔ 100%۔ اگر شادی ایک معاہدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے حقوق واضح ہیں۔ مہر کی صورت میں معاشی تحفظ موجود ہے، اور اگر یہ معاہدہ کام نہیں کر رہا تو جس طرح کاروبار میں شراکت داری ختم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح خاندانی معاہدے میں طلاق یا خلا کا آپشن موجود ہے۔ ماں، یعنی اس میں جذباتیت کے نام پر کسی کے قانونی حقوق سلب نہیں کیے جاتے۔ جی ہاں، فقہ شادی کو کوئی ایسی مبہم چیز نہیں بناتی جس میں انسان اپنی قانونی شناخت ہی کھو دے، اور دوسری طرف یہ کاروباری لین دین میں اخلاقیات شامل کر دیتی ہے۔ آپ کسی بزنس پارٹنر کو دھوکہ دے کر اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ یہ زاویہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ حقوق و لباد کتنی بڑی چیز ہے۔ مطلب آپ سارا دن عبادت تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر بازار میں جا کر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ بالکل۔ امام ابو حنیفہ کی تعریف کے مطابق وہ شخص کبھی درست راستے پر نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے حق مار رہا ہو۔ یہ سب تو اس وقت تک بہت آئیڈیل محسوس ہوتا ہے جب تک سب لوگ قانون کی پاسداری کر رہے ہوں۔ بدقسمتی سے انسانی معاشرہ فرشتوں کا معاشرہ تو نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب انسان جان بوجھ کر ان حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے قانون کے اس یوزر مینیول میں خرابی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اور بالکل ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں فقہ کے تیسرے اور آخری بڑے حصے کی طرف لے کر جاتا ہے، جسے قانونی زبان میں حدود اور جنایات کہا جاتا ہے۔ حدود اور جنایات، ذرا ان دونوں کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلے حدود کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، حدود جمع ہے حد کی۔ یہ بڑے اور سنگین جرائم کا زمرہ ہے جن کی سزائیں خود قانون بنانے والے یعنی خالق نے مقرر کر دی ہیں۔ اس میں وہ جرائم شامل ہیں جو پوری کمیونٹی کے امن کو تباہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر غیر قانونی جنسی تعلقات یعنی زنا، چوری، ڈکیتی، مسلح رہزنی، کسی پر جھوٹا الزام لگانا اور شراب پینا۔ یہ وہ جرائم ہیں جن پر ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اور جنایات کیا ہیں؟ ان کا دائرہ کار اس سے کیسے مختلف ہے؟ جنایات سرا مختلف نوعیت کے جرائم ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر انسانی جسم کے خلاف جرائم، کسی کو زخمی کرنا اور وہ نقصانات شامل ہیں جنہیں ہم آج کل پرسنل انجری کلیمز یا ٹارٹس کہتے ہیں۔ اچھا، جن میں غصب یا ناجائز قبضہ بھی آتا ہے؟ جی بالکل۔ میں یہاں جرائم کو ان دو ناموں میں تقسیم کرنے پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ کیا ہم اس فرق کو آج کے دور کے عدالتی نظام کی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں
کہ حدود دراصل ان سنگین جرائم کے مترادف ہیں جنہیں ریاست کے خلاف تصور کیا جاتا ہے؟ ہاں، آپ اسے پبلک لا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جن میں مدعی خود ریاست ہوتی ہے، سزائیں بالکل طے شدہ ہوتی ہیں، اور چاہے متاثرہ شخص معاف بھی کر دے تب بھی ریاست کیس ختم نہیں کرتی۔ بالکل۔ اور دوسری طرف جنایات کو ہم آپس کے انفرادی تنازعات یا سول مقدمات کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، جہاں دو لوگوں کے درمیان نقصان کا معاملہ ہے، اور اگر مجرم معاوضہ دے دے اور معافی مل جائے تو معاملہ وہیں ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار اور منطقی مثال ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ حدود کو حقوق اللہ کی خلاف ورزی مانا جاتا ہے۔ چوری صرف اس شخص کا نقصان نہیں جس کا مال گیا ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ یعنی وہ ایسی سرحدیں ہیں جنہیں پار کرنے کے بعد ریاستی ایکشن ناگزیر ہو جاتا ہے۔ 100%۔ اسی لیے قاضی یا جج کو بھی وہ سزا معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف جنایات زیادہ تر حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اگر کسی نے غصے میں آ کر کسی کا شیشہ توڑ دیا تو یہ 2 افراد کا معاملہ ہے۔ اس میں تلافی کرنے یا معاف کر دینے کی پوری گنجائش موجود ہوتی ہے۔ یہ باریک تقسیم تو واقعی کمال کی ہے، جو ریاستی عملداری اور انفرادی حقوق کے درمیان ایک زبردست توازن قائم کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کوئی صدیوں پرانی بے ترتیب قانونی دفعات کا ملغوبہ نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ آج کی بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ فقہ ایک انتہائی منظم اور خوبصورت تکون کی صورت میں کام کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ذاتی پاکیزگی اور عبادات سے انسان کے اندر کی اصلاح کرتی ہے، اور پھر وہی اصول معاملات کی صورت میں پورے معاشرے میں پھیلتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں جب ان حدود کو توڑا جاتا ہے تو معاشرے کے دفاع کے لیے یہ نظام حدود اور جنایات کی صورت میں سزاؤں کا تعین کرتا ہے۔ یہ انسان کی روح اور جسم دونوں کو منظم کرنے کا ایک جامع فریم ورک ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے گفتگو کے آغاز میں قانون کے اس خشک تصور کی بات کی تھی جو صرف جرمانوں پر مبنی ہوتا ہے، لیکن آج کا یہ گہرا جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ فقہ انسان کی روح، اس کی معاشرتی زندگی اور عدالتی نظام کو ایک ہی وحدت میں پرو دیتی ہے۔ میں اس سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اور اب اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گا جو شاید ہمیں اپنے موجودہ نظاموں پر ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دے۔ آج کی اس تیزی سے بھاگتی جدید دنیا میں ہم نے قانونی فرائض اور اخلاقی فرائض کے درمیان ایک بہت اونچی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ ہمارا عام طور پر ماننا ہوتا ہے کہ جو چیز قانونی طور پر درست ہے، ضروری نہیں کہ وہ اخلاقی طور پر بھی درست ہو۔ لوگ قانون کے اندر خامیاں ڈھونڈ کر اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاں، لیکن جیسا کہ آج ہم نے سمجھا، اگر فقہ کا بنیادی مقصد ہی یہ جاننا ہے کہ کیا چیز روحانی اور اخلاقی طور پر انسان کے حق میں بہتر ہے یا نقصان دہ، تو کیا جدید معاشروں نے قانون کو روحانیت اور اخلاقیت کے دائرے سے نکال کر کوئی بہت بڑی اور بنیادی چیز کھو نہیں دی ہے؟ کیا ایک ایسا قانون جو صرف جسم کو کنٹرول کرے لیکن انسان کے دل کو مخاطب ہی نہ کرے، واقعی ایک دیرپا انصاف پسند معاشرہ قائم کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آج کے اس تحقیقی مواد کی روشنی میں ہمیں اپنے موجودہ قانونی اور اخلاقی رویوں پر دوبارہ غور کرتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔